اگر میں سچ کو اپناؤں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے؟ فی زمانہ سچا بندہ تو قبول نہیں ہے، اس کی گردن مار دی جائے گی، سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے، یہ باتیں جھوٹوں کی گھڑی ہوئی ہیں۔ ہمارا جتنا معاشرہ ہے آج بھی اگر پرسنٹیج نکالیں تو زیادہ معاشرہ سچے لوگوں پہ بنتا ہے، سچائی کی، دیانتداری کی ریشو زیادہ ہے۔ آج بھی ہمیں خود واسطہ پڑتا ہے، جھوٹے لوگ بھی ملتے ہیں مگر بلا کے سچے بھی ملتے ہیں، بلا کے دیانتدار بھی ملتے ہیں۔ اگر اس پہ ہم لگ جائیں کہ گردن مار دی جائے گی، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نظام ہی فیل ہو گیا۔ اللہ یہ کہتا ہے میں سچے کے ساتھ ہوں، اس کا مطلب ہے اللہ ہی پھر نعوذ باللہ جھوٹوں کے ساتھ ہو گیا۔ یہ ہمیں سمجھنا ہے، اس غلط فہمی میں نہیں رہنا۔ سچے زیادہ ہیں، کثیر تعداد میں ہیں، صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ برے ایسے ہیں جو زیادہ اتھارٹی پا گئے ہیں، طاقتور ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ معاشرہ سارا جھوٹا ہے۔ سارا معاشرہ جھوٹا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت میرے پاس آئی، یہ بات آپ سمجھ لیجئے گا، اور اس کی جوان بیٹی اس کے ساتھ تھی، بہت پرانی بات ہے، میرپور سے وہ آئی تھی۔ میرپور سے وہ بس میں بیٹھی، دینے آئی، دینے سے ویگن میں بیٹھی، جیلم آئی، جیلم سے رکشے میں بیٹھی اور ہمارے ڈیرے پہ آئی۔ شام کا ٹائم تھا۔ پاکستان کو وہ گالیاں بک رہی تھی، برا بھلا کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا بی بی تو نے یہ آدھے آدھے بازو چوڑے پہنے ہوئے ہیں سونے کے، جوان بچی تیرے ساتھ ہے، تو 2-3 بسیں چینج کر کے خیریت سے میرے ڈیرے پہ پہنچ گئی ہے اور پاکستان کو گالیاں بک رہی ہے۔ اگر تو مغرب کے کسی ملک میں ہوتی تو تیرے بازو بھی اتار دیے گئے ہوتے، سونا تو سونا، تیرے بازو بھی اتار کے لے جاتے۔ تو اس ملک میں ہے جہاں تو اپنی عزت بھی لے کے اور سونا بھی لے کے خیریت سے آ گئی ہے اور خیریت سے جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ جھوٹ ہے کہ وہ اگر یہ سارا جھوٹ پھیلا ہوا ہوتا تو وہ خیریت سے چلی جاتی۔ یہ سمجھنا ہے ہمیں۔ آپ کتنا جھوٹ بولتے ہیں روز زندگی میں؟ میں تو نہیں دیکھتا، جو میرے ساتھ لوگ ڈیل کرتے ہیں میں تو نہیں دیکھتا کہ وہ غلط بیانی کرتے ہیں۔ آپ کوشش شروع کریں اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے ساری سچائیاں ایک ہی دفعہ میں نہیں اتار دیں، نہ حدود ایک دم لگائیں، نہ احکامات آپ کو جو عمل کرنے کے ہیں ایک دم لگائے۔ رفتہ رفتہ اس نے، اللہ نے آپ پہ نافذ کیے۔ حدود بھی رفتہ رفتہ نازل کی، اور جو احکامات ہیں نیکی کرنے کے، عبادات معاملات کے، وہ بھی آہستہ آہستہ نازل کیے، کیونکہ انسان آہستہ آہستہ، جس طرح انسان کی پیدائش ہے کہ بڑھتا ہے، پہلے تو کروٹ بھی نہیں لے سکتا، پھر اونگنا شروع کرتا ہے، پھر اٹھنا شروع کرتا ہے، پھر بھوک لگتی ہے، پھر اس کی بات کرتا ہے، آہستہ آہستہ انسان ایک بلوغت کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح دین بھی آپ تک آہستہ آہستہ آتا ہے۔ جس کو اپنی زندگی بدلنی ہے وہ یہ سمجھے کہ میں آج نئے سرے سے مسلمان ہو رہا ہوں، میں نئے سرے سے ایمان حاصل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ سچائی پھیلتی چلی جائے گی۔ آپ دوسروں کے بارے میں یہ بدگمانی ترک کر دیں کہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ یہ کہتا ہے میرے بندو جیسا تم گمان کرتے ہو میں ویسا کر دیتا ہوں۔ آپ دوسروں کے بارے میں یہ گمان کریں کہ لوگ جھوٹے نہیں ہیں، لوگ اچھے ہیں، عزت کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ لوگ ایسے ہی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں تمہارے گمان کے مطابق کر دیتا ہوں۔ اپنا گمان ٹھیک کریں، اس وہم میں مبتلا نہ ہوں۔